باجماع اہل سنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا نام نامی اسلام سے قبل عبد الکعبہ تھا، جس کو اسلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبد اللہ رکھا۔ چنانچہ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب۔ یہ مرہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ اس پر جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا کا سلسلہ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان ہے، لیکن ابو قحافہ کی کنیت سے مشہور ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ اور سلمہ بنت صخر، ان کا جو خاندان ہے وہ بھی 7ویں پشت پہ جا کے اس اعتبار سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا سے مل جاتا ہے۔ سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب۔ آپ کی نانی جان کا نام امیمہ بنت عبید ہے، جبکہ دادی یعنی آپ کے والد عثمان کی والدہ، ان کا نام امینہ بنت عبد العزہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنو تمیم آپ کا خاندان ہے اور قبیلہ ہے، اور جیسے عرب کے اندر مکہ المکرمہ میں ہر قبیلہ کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہوتا تھا، جیسے بنو عبد مناف کا منصب مکہ المکرمہ میں حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا، ان کی دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنا تھا۔ ایسے ہی قبیلہ بنو تمیم، ان کی ذمہ داری وہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کسی کا خون ہو جاتا، تو خون بہا، جسے ہم خون کی دیت کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ قبیلہ بنو تمیم کے ذمے تھا۔ چنانچہ یہ قبیلہ دیگر قبائل کی طرح وہ بہادری، سخاوت و شجاعت کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ لوگ زیادہ آپ کو ابو بکر کی کنیت سے جانتے ہیں، یہ لوگوں میں اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ عبداللہ نام اکثر عوام الناس کو پتہ ہی نہیں۔ اب ابو بکر آپ کی کنیت کیسے پڑی؟ بسا اوقات کنیت رکھی جاتی ہے اولاد کی بنیاد پر، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا تھا قاسم، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت ہوئی ابو القاسم۔ لیکن کبھی کنیت وہ کسی وصف کی وجہ سے بھی رکھ دی جاتی ہے اولاد کی طرف نسبت کیے بغیر۔ تو سیدنا ابو بکر، آپ کا بکر کوئی بیٹا نہیں، یہ کنیت پھر آپ کی کیوں پڑی؟ عربی میں بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، اور عرب والے جس کے پاس اونٹ کافی زیادہ تعداد میں ہوں اس کو ابو بکر کہتے ہیں، یا جس کا قبیلہ بڑا ہو عرب لوگ اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں، یا جس کے قبیلے کے پاس اونٹوں کے کام کی مہارت زیادہ ہو اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بھی ان کا کافی مالدار، زیادہ اونٹوں والا، اور ان کاموں میں مہارت رکھنے والا، اس بنیاد پر آپ کی کنیت ابو بکر پڑی۔ دوسری وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی، بکر با کاف را، یہ جس جگہ بھی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اول، اولیت اور پہلا،
اور عربی میں ابو کہتے ہیں والے کو. تو ابو بکر یعنی اولیت والا، پہلے نمبر والا. اب آپ کی کنیت ابو بکر کیوں پڑی؟ کیونکہ آپ اسلام لانے میں بھی اول ہیں، ابو بکر ہیں، یعنی پہلا نمبر ہے آپ کا. پیارے آقا کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے میں بھی آپ پہلے، اس لیے آپ ابو بکر ہیں. آپ کے قدموں پر اپنا مال قربان کرنے میں بھی آپ پہلے، اس لیے آپ ابو بکر ہیں. اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد توحید کا خطبہ پڑھنے والے بھی آپ سب سے پہلے ہیں، اس لیے ابو بکر. ہجرت میں پیارے نبی کے ساتھ غار میں داخل ہونے والے آپ پہلے ہیں، اس لیے آپ ابو بکر ہیں.